इंतज़ार کرے، یہی پر کہا ہے نا۔ تو کیا جو ہم منگل والے دن وہی ہم تیار ہو کے انتظار کریں تو پھر وہی ثواب نہیں ملے گا ہمیں؟ ملے گا وہی ثواب، کیوں؟ کیونکہ ہم دعا تو مولا کے ظہور کی کر رہے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ نے جمعے کا دن بولا ہے، تو کیا ہم بدھ والے دن اگر ایسا کریں تو پھر ہمیں نہیں وہ ثواب ملے گا؟ ملے گا وہ ثواب، کیوں؟ کیونکہ ہم مولا کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں، مطلب اس کی دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ذرا پھر سوال پہ غور کریں کہ یہ اتنا بڑا انعام فرمایا گیا کہ وہ کربلا کے تیروں کو اپنے اوپر لینا یہ انعام ہے، تو یہی اگر انعام ہم تیار ہو کے اتوار والے دن امام کا اس طرح انتظار کریں تو کیا وہ انعام تیروں والا ہمیں نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ کیوں؟ اتوار کا دن نہیں آ گیا، جمعہ تو نہیں ہے۔ ایک منٹ آپ کو پتہ ہے آپ کے امام کا ایک نام جمعہ بھی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، گھبراتے نہیں ہیں، کہ جس دن بھی خیر سے آئیں گے ہر دن انہی کا دن ہے، ہر دن انہی کا انتظار ہے، کوئی دن بھی ہو انہی کا انتظار ہے۔ تو عام طور پہ جو ہماری کتب میں لکھا ہے کہ امام جمعے کو تشریف لائیں گے، اگر خیر سے جمعے کو نہ آئے، منگل کو آ گئے، ہم تو کہیں گے نہیں ہم آپ کو تو نہیں مانتے، ہم تو جمعے والے امام کو مانتے ہیں۔ تو جب بھی آ جائیں خیر سے وہ جمعے کا دن، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی السلام۔ وعلیکم السلام و علی مدد، ہمیشہ مدد۔ سید مہدی عباس نقوی ہے جی تحصیل پیر محل ڈسٹرکٹ اوورٹیک ایکشن سے روزانہ شہر میں پیش نمازی کرواتا ہوں، جی تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا جی، تاکہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو۔ 5-7 منٹ آپ کے ہی ہے۔ آپ مجھ سے مصروف بہت ہوتا ہوں، جواب نہیں دے پاتا، آپ مجھ سے سوالات کرتے رہیں وقت کے امام کے حوالے سے، ایک ایک کر کے سوال کیجئے، میں جلدی مختصر آپ کی خدمت میں جواب پیش کروں۔ وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے کچھ طریقے اور ہمارے آج کے شیعہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس دور میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور امام کی نصرت کے قابل بن سکیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال تھا اور اس سوال کا جواب میں نے پہلے بھی پوچھا تھا اور آج بھی پوچھنا ہے۔ جی، آپ نے ایک سوال میں 4 سوال کیے ہیں، میں 4 سوالوں کا ایک جواب دوں گا۔ سید امام کی معرفت، اس دور کے شیعہ کی ذمہ داری اور امام کے بارے میں معلومات، ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے ایک ہی جملے پر جسے پاکیزگی کہتے ہیں۔ شاہ جی پاکیزگی ہے تو معرفت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، احساس ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کے امام نے آپ سے نمازیں طلب نہیں کی کہ آپ سارا دن رات آپ مسلسل نمازیں پڑھتے رہیں، آپ کے امام نے آپ سے سال میں 1 مہینے روزے طلب نہیں کیے۔ ان چیزوں کے ذریعے امام آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بہانہ ہے، نماز بھی بہانہ ہے، روزہ بھی بہانہ ہے، عزاداری بھی ایون اسی سے ملتی جلتی کیفیات کا نام ہے۔ اصل ان سب چیزوں کے ذریعے مولا آپ کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، اور مولا کی قربت کا دیکھیں آپ نماز میں کہتے ہیں میں 2 رکعت، آپ ماشاءاللہ نماز پڑھاتے ہیں، 2 رکعت نماز قربتاً الی اللہ، 3 رکعت نماز قربتاً الی اللہ۔ آپ کا ساری چیزوں کا دار و مدار بادشاہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، قریب کرنا ہے، موقع دے رہے مصلی پہ کھڑا ہو۔ نہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے نہ امام کو۔ یہ قربتاً الی اللہ دراصل مخلوق کا امام سے قربت کا اظہار ہے، یعنی وقت کے امام سے قربت ہو گئی، یہ قربتاً الی اللہ کی خوبصورت مثال ہے۔ آپ کی کتب میں لکھا ہے، آپ کے لیے جملہ ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ بے درک ہو کے کہیں کرنا چاہیں اور بعد میں کوئی شیعہ حوالہ پوچھنا چاہیں میری طرف بھیجنا۔ پچھلے ماضی کے دور میں سید سردار، ماضی کے دور میں بندے یہ دیکھنے کے لیے اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں وقت کے امام کے پاس جاتے تھے۔ وقت کے امام سے گفتگو کے دوران امام کا چہرہ جو ان کی طرف ہوتا تھا، اگر تو مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا بندے سمجھ جاتے اللہ راضی ہے، اور اگر
امام کا ذرا سا ناگوار چہرہ ان کی طرف متوجہ ہوتا، یقین کر لیتے امام ہم سے ناراض، پھر وہ سوال نہیں کرتے تھے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، وہ سمجھ، پھر وہ جا کے طویل گریا کرتے، طویل کوشش کرتے کہ کون سے ایسے کام ہم سے سرزد ہوئے. امام کا رخ انور ہماری طرف ناگوار والا انداز تھا. پھر وہ اپنی تیاری کر کے پھر 3 مہینے 6 مہینے بعد آتے، پھر مولا کی طرف، پھر سرکار کا رخ مسکراتا ہو جاتا. یقین کر لیتے آگے کچھ ملے گا نہیں ملے گا، اللہ راضی ہوگا نہیں ہوگا، یہاں ہو گیا ہے. اور کربلا اس کی آپ کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. یہ میں نے کہا نا قربتاً اللہ، بہت بڑی پیر مہدی شاہ دلیل ہے. کربلا میں حسین کی نصرت کرنے والوں کو اللہ کا ناصر کہا گیا، کربلا میں امام کی نصرت کرنے والوں کو اللہ کا ولی کہا گیا. اس کا مطلب زمانے کے حجت کی نصرت، اللہ کی نصرت، زمانے کے امام کا قربتاً اللہ ہوتا ہے. تو بس مختصر سی گزاری یہی ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے سید پاکیزگی. بندہ پاکیزہ ہونا، ہماری زندگی کے جتنے باقی ڈی میرٹس ہیں، نیگیٹیویٹی ہیں، وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. اگر ہماری سوچیں ناپاک ہیں، اگر ہماری ذہنیت ناپاک ہے، اگر ہمارے اندر ناپاکی ہے، شاہ جی پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں. نماز میں بھی ہمیں خیال آتا ہے، ماتم میں بھی ہم کسی اور جگہ ہوتے ہیں، مجلس روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں تو افطاری کا انتظار ہوتا ہے. یہ کیفیات ہوتی ہیں. اگر بندہ واقعی پاکیزگی میں قرب امام کی خاطر روزہ رکھے تو سید وقت نہیں دیکھا جاتا، وقت اس کو بتاتا ہے اب امام چاہتے افطاری کا. مختصر ترین ذمہ داری شیعہ کی آج یہی ہے. قوم شاہ جی، آج میں ایک اور بات اپنے میرے دائیں بائیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میری ان کی موجودگی میں اپنے امام کو گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں، آپ سب کو کہہ رہا ہوں، اگر قوم شیعہ سب چیز چھوڑ دے پاکیزہ بن جائے ظہور ہو جائے گا. صرف پاکیزہ بن جائے. یہ جو لڑائیاں ہیں نا، یہ ناپاکی ہے، یہ جو گلے ہیں، غیبتیں ہیں، اوے میری سنگت، اور میں سالار، اور میں ذاکر، اور میں مولوی، اور میں لنگر کھلانے والا ہے. پاکیزگی ہو نا مہدی بھائی، پھر میں نہیں ہوتی، شکر ہوتا ہے. یہ آج کے شیعہ کی ذمہ داری ہے، صرف پاکیزہ ہو جائے اور ایسے ہو جائے جیسے ہونے کا حق ہے. اس لیے مولا چاہتا ہے تم سب کو رجس سے دور رکھے. وہ رجس سے دور رکھنے کے بہانے بناتا ہے. کبھی کعبے بلوا لیتا ہے، کبھی دادے کی بارگاہ کربلا بلا لیتا ہے، کبھی اپنے پاک جد کے علم کے نیچے ٹھہروا دیتا ہے. سمجھ ہی کسی کو نہیں آتی. سرکار کا علم کیا چاہتا ہے؟ پوری سندھ دھرتی میں جتنی بھی تقریریں میری ہوئیں، آپ سب اس چیز کے آئی وٹنس ہیں. نتیجہ نچوڑ یہی رہا کہ قلندر سرکار عباس علمدار کا تم سندھ دھرتی والوں کو باوفا بنانا چاہتے ہیں، اور باوفا پاکیزگی میں شامل ہے. بس باقی تو باتیں ڈھیر ہو گئے. اور کوئی سوال پوچھیے. مختصر سے سید جواب یہ ہے، سرکار کا قطب، یہ جوان بچے جو بیٹھے ہیں نا، یہ خاص آپ کے لیے، کسی فورم پہ سوال کا جواب دینا پڑ جائے تو آپ کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے. 2 غیبتیں ہیں آپ کے امام کی، ایک چھوٹی غیبت، ایک بڑی غیبت. ان دونوں میں فرق جو بتایا، سمجھایا، سکھلایا گیا وہ یہ ہے، چھوٹی غیبت میں یعنی امام کی غیبت صغریٰ میں امام کا رابطہ اپنے سفراء کے ذریعے، سفیروں کے ذریعے، نہ کہ نائبوں کے ذریعے، سفیروں کے ذریعے عوام تک موجود رہا. پھر سرکار کا غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. اچھا یہ بھی بتا چاہتا ہوں، 255 ہجری آپ کے سردار کی دنیا میں ظاہری تشریف آوری، 260 ہجری میں آغاز غیبت صغریٰ. 5 سال کا سن تھا جب بابا پاک کی شہادت ہوئی. 70 73 یا 75 سال آپ کے امام کی غیبت صغریٰ، جب 4 سفیروں کے ذریعے امام کا رابطہ رہا عوام سے. اس کو کہا جاتا ہے ٹینیور کو غیبت صغریٰ، یعنی شارٹیسٹ غیبت. پھر سرکار نے ایک توقیع مبارک ارشاد فرمائی، جس میں سرکار نے ایک جملہ فرمایا، اب کوئی، اس وقت لوگ دعوے کرتے تھے ہم امام سے ملے، اب فرمایا اب کوئی یہ کہے کہ میں امام سے ملا ہوں، اس کی بات پہ یقین نہ کرو. اس کا دوسرا مطلب تھا میں جس سے چاہوں مل سکتا ہوں. کوئی دعویٰ نہیں. اس کے پیچھے لاجک جو چھپا تھا سید غیبت کی، اس کے پیچھے کوئی لاجک تھا. جو سب سے بڑا لاجک تھا وہ یہی تھا، نام نہاد شیعہ بہت تھے، سچے شیعہ کام تھے.
امام کا غیبت اختیار کرنا شیعوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے سید، اور شیعوں کے کردار کی کمزوری کی وجہ بھی ہے۔ شیعہ اگر کربلا سے سبق لے لیتے، جو کہ انہوں نے نہیں لیا، اس لیے سرکار کو غیبت اختیار، ورنہ پوری روئے زمین پر بڑے علی ولی اللہ پڑھنے والے تھے، مگر سردار کا پتہ کسی کو نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے۔ اس لیے امام کو یہ با امر مجبوری ایز پر پری پلان سرکار کو غیبت اختیار کرنی پڑی، اور یہ غیبت تاحال جاری ہے 70 73 یا 75 سال۔ وجہ غیبت میں غیروں کو نہیں قرار دیتا، اپنے ہیں، آج بھی اپنے غیبت ختم کرا سکتے ہیں اگر یکجان ہو کر اپنے سردار کو کوفے والوں جیسا بلاوا نہ بلائیں تو۔ اور انشاءاللہ غیبت کا اختتام اب بہت قریب ہے، بلکہ اور فرما رہے ہیں بیٹھ کے کہ سرکار کے ظہور اصغر کا وقت ہو گیا ہے، اب ظہور اکبر ہونا ہے۔ مختصر یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر ہم یکجان ہو کے، پاکیزہ ہو کے، شفاف ہو کے، لبیک پوری اپنے جسم پہ طاری کر کے تیار ہو جائے تو خیر سے بہت قریب ہے۔ غیبت کا اختتام ہم نے ہی کرانا ہے، غیبت کا آغاز ہماری ہی وجہ سے ہوا۔ اور چلیے یاد رکھیے گا، یہ آپ نے اپنے جہاں بھی جس فورم پہ آپ کو بات کرنے کا موقع ملے، سید ملک صاحب، باقی دوست جو بیٹھے ہو، جس کو جہاں بات کرنے کا موقع ملے اپنے بادشاہ کی شاعری آپ بھی سنیے گا، اپنے بادشاہ کی وکالت ضرور کیجئے گا۔ جو شیعہ کتب میں شیعہ کتب کہہ رہی ہیں کہ تیرا امام آئے گا، نوز باللہ فلاں عورت آئے گی اور تیرے امام کو شہید کرے گی، وکالت کرنا وکالت کرنا وکالت کرنا۔ اگر امام ہمارے ہوتے ہوئے ہی شہید نوز باللہ ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے ساروں کو پکڑ کے مارے، پھر کوئی مولا تک پہنچے۔ کچھ بھی نہیں ہونا تیرے سردار کو انشاءاللہ۔ اچھا، 11 اماموں کی ہم نے اب تک شہادتیں منائی ہیں، تابوت اٹھائے ہیں، روئے ہیں، چوکوں میں پھرے ہیں، ملکوں میں پھرے ہیں، ماتم کے حلقے باندھے ہیں، لنگر کھلائے ہیں۔ اب 11 اماموں کا وارث آ گیا، ان کی شہادت کا جو تھا سارا سردار نے انتقام لے لیا۔ اب سارے گھر میں خوشیوں کا دور شروع ہو گیا، ادھر سے ایک عورت آئی اور نعوذ باللہ امام کو کچھ کہا، پھر غم کا دور شروع ہو جائے۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، پھر تو ہے ہی نہیں کہیں پہ کہ پھر غم کا، پھر ماتم شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہے نہیں، سرکار کا لقب خود آل محمد نے قائم رکھا تھا، خود پہلے محمد نے بھی کہا وہ قائم ہے قائم ہے قائم ہے قائم ہے قائم ہے۔ 6ویں امام تیرے، چوتھے امام 6ویں امام بیٹے کہہ رہے مادی تو آتے صحیح پھنسی ہے نا تیرے نام۔ کوئی نہ ہوئے، ذرا مولا علی کہہ لیں، آپ کے مولا سیدی، آپ کے مولا علی فرماتے ہیں آؤ بیٹا میں ہوں نا، اوے علی جی ہاں جینے نال ہوئے۔ بسم اللہ بیٹا۔ امیر کائنات جیسی ہستی جن کے ساتھ ہو، نعوذ باللہ وہاں کوئی آ سکتا ہے؟ اور بس کرو، خوشیاں دا دور ہے۔ اور طویل الزقات ون وتمتعہ فیہا طویلا۔ اوہ دل نہیں کرتا، خوشیاں طویل کرو نا، کہو نا سردار بس بہت ہو گیا۔ آپ غم کو دشمنوں کے گھروں میں ڈالیے، اب یہ روئے پیٹے، ہمیشہ روئے پیٹتے اور ہم مسکراتے رہے۔ ہونا تو ایسے سید چاہیے نا بھائی، مہدی شاہ یہی ہے انشاءاللہ۔ ایسا بالکل نہیں ہونا، اس نظریے کو ممبر پہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ، ہر ممبر پہ جہاں موقع ملتا ہے، آپ کو بھی جہاں موقع ملے۔ خوشیوں کا دور ہے، مسرتوں کا دور ہے، آل محمد کی کل گھر کی آبادی رجت کا دور ہے، پورے گھر کے مسکرانے کا دور ہے، عباس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کا دور ہے۔ باپ مارا جائے یا بیٹا مارا جائے، گھر اتر تو سوگ میں آ جاتا ہے۔ تو جب قائم آل محمد آج سوگ میں ہے، بڑی دلیل میں نے ابھی دی، قائم آل محمد آج سوگ میں اپنے پورے گھر کی شہادت کی وجہ سے، جب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، قائم آل محمد کو کچھ ہوگا تو پورا گھر پھر سوگ میں نہیں آ جائے گا؟ وہ اسی سوگ کے خاتمے کا نام تو ظہور مہدی ہے۔
رائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات بات پہنچی ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم ہیں نا, ضرورت ہی نہیں کسی کی, ہم مولا تک کسی کو جانے دیں گے. وہی جس کے ظہور پر ایک مومن کو 40 مردوں کی طاقت مل جائے, جس کا ہر ناصر قبر سے اٹھ کے ذوالفقار لے کے اٹھے. میرا چیلنج ہے سید سرکار, مجھے کسی کتاب میں دکھاؤ یا علی کے لیے تلوار آئی تھی وہ لوہار کے دکان کی تھی, یا قبر میں جو مہدی کے عاشق کو تلوار ملے گی وہ لوہار کے دکان کی ہے. نہ علی کے لیے آنے والی تلوار لوہار کے دکان کی, نہ قائم آل محمد کے ناصر کی تلوار لوہار کے دکان. دونوں کے لیے نازل ہوئی. نازل ہونے والی تلوار کا کمال ہی ہے یہ, جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. جب شجرے دیکھ کے کاٹے گی یہ عورت کہاں سے نکل آئے گا؟ اور جو اس وقت پوری قوت پروردگار لے کے ظاہر ہو, جو چاہے گا جب چاہے گا جسے چاہے گا جہاں چاہے گا. شاہ جی آج میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں, میں نے کرنی نہیں تھی, بات سے بات نکل رہی ہے تو وصول کیجئے گا. تیرا سردار اتنی بڑی قوت سے آئے گا, علی کی کل طاقت جمع عباس کی طاقت, جمع حسن کی طاقت, جمع حسین کی طاقت. ساری طاقتیں اکٹھی کر کے بادشاہ آئے خیر سے, اور پھر کوئی چوڑی آ جائے, چوڑی چمہار آ جائے. ایک بات اور, آئیے میں آپ سب کی زبان بن کے, تیرے امام کی حکومت جس نے یہ لکھا ہے کہ امام کو آنکھیں نعوذ باللہ کوئی عورت ایسے کر دے گی, اس نے لکھا امام کی حکومت 7 سال, امام کی حکومت 9 سال, امام کی حکومت 11 سال, امام کی حکومت 13 سال. اس سے زیادہ کسی نے بھی نہیں لکھا. آؤ پہلے تو ایسا نہیں ہوگا, اگر ہو میرے ساتھ ہم زبان بننا ہے. کیمرے میں ریکارڈنگ غیر محفوظ ہے, مالک کی ریکارڈنگ محفوظ ہے. تم میرے گواہ بننا, ظہور امام کے دن تم میرے گواہ بننا. اگر تیرے میرے امام کی حکومت ہے ہی 13 سال, ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ گڑ گڑا کے شکوہ کریں گے, سلمان کو اتنی طویل حکومت دی, مہدی کو 13 سال حکومت. میرے ساتھ گواہ. سلمان کی شاہی تھی, کائنات پہ شاہی تھی, ہر جگہ شاہی تھی. ہمارے قائم بیچارے آئے 13 سال, بس شاید اصل عشق نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے عشق ہو نا. خدا کی قسم ایک جھوٹا عاشق بھی اپنی محبوبہ کو مرنے نہیں دیتا. جھوٹا عاشق بھی جس محبوبہ سے ٹھنڈے لگتے ہیں, اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, خیر سے ارزا کا توبہ, خوشیاں دیکھیں گے, خوشیاں ہی. اچھا یار دیکھیں وہاں کے مومنوں کی صورتحال دیکھتے ہیں. مہدی شاہ جی بات چل پڑی ہے, تو میں نے آج پڑھنا چھٹا بادشاہ تھا, بات چل پڑی ہے, چلو آپ کے سوالوں پہ معاملہ دیکھیے گا. معصوم سے پوچھا کہ مولا وہ جو قائم آل محمد آپ کا لخت جگر آئے گا, چھٹے امام بندوں کو تیاری کرواتے رہے آنے والے شہزادے کی. شاہ جی چھٹے بادشاہ 100 سال عمر ہے, صحابی ہے تیرے چھٹے امام کا, ہاتھ کانپ رہے ہیں, ریشہ پڑ گیا سید ساتھ بادشاہ کے سامنے. میرا سلام ہو, سرکار جعفر صادق مہدی کب آئے گا؟ سرکار اس کا مطلب چھٹے امام کا صحابی امام سے کہہ رہے ہیں آپ کا قائم کب آئے گا. حیرانی والی بات یہ ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے کہہ دیتا آپ بھی خیر سے قائم ہے. نہیں, بادشاہ نے کہا ہم قائم نہیں, ہم نے تو شہید ہونا, قائم تو وہ ہے جس نے شہید نہیں ہونا. اور میں کچھ کہہ پایا ہوں یار, اتنا خوبصورت بادشاہ نے تعارف کرا چھوڑا تھا, اتنا خوبصورت تعارف کرا, میرا فرزند آئے گا. پوچھا کیا ہوگا؟
ہے دل سناتا جاؤں؟ فرمایا اس کے عاشق بڑے صاحبان کمال ہیں، اتنے کمال عاشق ہیں کہ میں خود ان کے عاشقوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار اس دور کے عاشقوں کا معیار کیا ہوگا؟ فرمائیں گے جب وہ دنیا میں چلتے ہوں گے، جس زمین پہ چلتے ہوں گے، وہ زمین فخر سے کہے گی مم مثلی، مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ میں بڑا جملہ کہہ گیا جو پہنچ گیا بسم اللہ، مم مثلی، جرت ہی نہیں کسی کو کہنے کی، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے کوئی مجھ جیسا، مگر معصوموں سے کہتے ہیں، جو معصوم سے نہیں معصوم کے عشق سے نسبت پا جائے وہ بھی مم مثلی کہہ سکتا ہے۔ اس کو نکالا گیا تھا مم مثلی، اوے میرے سامنے کہتے ہیں کوئی مجھ جیسا، چل نکل۔ اب جب کرم ہوا نا کس پر؟ ہاں جی نام تو آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ، فطرس پر کرم ہوا، وہی مم مثلی کہتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا رخ عرش کی طرف ہے۔ مم مثلی پاور اچ گیا ہے مم مثلی۔ اور سلام کرو فطرس نو، اور تینو مینو رستہ دکھا گیا ہوئے، تینو مینو سکھا گیا، سبق دے گیا ہے۔ ایسا جی چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا، بادشاہ کی بات چل رہی تھی، ہمیں دو تین باتیں اور بھی، چلو بادشاہ پہ کرتا ہوں، سید نے جانا ہے، 2-4 منٹ رہ گئے، انہوں نے خیر سے جانا ہے۔ فطرس ہم سب کو راستہ دکھا گیا، اگر تو خالق کے عذاب کے نیچے آ جائے گھبرانا نا، مولا دور ہے، مولا سے عشق کے ساتھ نسبت پا جانا، عشق کے ساتھ مس ہو جانا، پھر چوڑا ہو جانا۔ بے آئینے ہی تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا او قائم کے ناصروں کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پر چلیں گے وہ ٹکڑا باقی زمین بھری زمین پر آواز دے کے کہے گا کوئی ہے مجھ جیسا؟ آواز آئے گی او زمین کا ٹکڑا تیرے پاس کمال کیا ہے؟ کہے گا میرے اوپر مہدی کا نوکر چلا ہے۔ تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے۔ اور پوچھا گیا بولا اور کیا خاصیت ہوگی؟ وہ بیچارے جنی حکومت 13 سال ہے نا، 6ویں امام فرما دیتا سی میں کتابوں کی ضمانت مہدی شاہ جی، آپ کے چھٹے امام نے فرما دیا جب میرا فرزند آئے گا اس کا ایک ناصر اس کمال پہ ہوگا، 1000 بیٹا پیدا ہوگا بغیر انسانی طریقے سے۔ جیندہ پتر ہی 1000 ہوئے تے او دا تے دل کردہ میں 1000 دی شادی کراں، پھر 1000 دے بچے ویکھاں، او 1000 10,000 ہو جائے گا، او 10,000 10 لاکھ ہو جائے گا، او 10 لاکھ کہے گا میرے 10 کروڑ ہو، 10 کروڑ دے 10 کرب ہو جان گے، او 13 سال کی میں پورے ہو گئے۔ کیا بات ہے بھئی، ماشاءاللہ کیا ہمتن گوش تھے ہیں سرکار۔ فیض مادی واضح فرمان آپ کے چھٹے امام کا، فرمایا 40 مردوں کی طاقت، ہر ناصر کو 1000 بیٹا۔ اب یہاں ترجمہ کر میں پیدا ہوگا لیکن ساتھ یہ لکھا انسانی طریقہ نہیں ہوگا۔ اب میں ہاتھ باندھ کے لکھنے والوں کو کہتا ہوں بسم اللہ، سلام ہے، آپ نے ترجمہ کیا جیسے آپ کو اچھا لگا۔ جس مہدی کی ریت میں ناصر کا بیٹا دنیا میں بغیر انسانی طریقہ سے آتا ہے وہ مہدی کیسے آیا؟ جس قائم کی ریت میں ایک ناصر، تھک تو نہیں گئے؟ بغیر انسانی طریقہ سے دنیا میں پیدا ہو، کوئی بات نہیں، انسانی طریقہ بھی نہ ہو، پیدا بھی ہو،
پھر یا تو کہیں معاملہ عیسیٰ جیسا ہوگا، بغیر باپ کے آئے گا مگر پھر ہوگا روح اللہ، ہوگا پھر کلمۃ اللہ، کوئی تو معاملہ ماجرا ہوگا نا۔ میرے معصوم چھٹے بادشاہ دی حدیث ہے، ہزار بیٹا۔ اب میں بات سمیٹتا ہوں، میں اپنے مہدی شاہ کا سوال جو ماشاءاللہ پتہ نہیں جواب لے پائے ہیں یا نہیں، باتیں چلتے چلتے کہیں پہنچ گئیں، آپ نے سب نے وکالت کرنی ہے، جہاں موقع ملے، جہاں سامعین سننے کا ظرف رکھتے ہوں، بڑی محبت سے سمجھائیے گا۔ اگر وہ کہنا نہیں امام کو کچھ ہونا ہے تو کہنا یار ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، انشاءاللہ یار کچھ نہیں ہوگا یار، ہم جس کا صدقہ کھاتے ہیں ہم گھروں میں بلوں میں گھس جائیں گے، جس کا جو دل چاہے، اسی لیے تو کربلا کو رو رہے ہیں ہم، حسین کی شہادت سے زیادہ بے وفاؤں کو رو رہے ہیں جنہوں نے وفا نہیں کی مولا کے ساتھ۔ ہم ہی کتنے بے وفا ہوں گے، بے وفاؤں کو روتے دیکھ کر خود بھی رونا شروع کرنے کے بعد پھر خود بھی گم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہی تیاری ہے، خیر سے آئیں اور خیر سے طویل حکومت کریں، خیر سے لمبی شاہی کریں، خیر سے خیر کی ایسی خیر پڑ جائے کہ خیر ہی خیر ہو جائے۔ شاہ جی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہمیں شامل کریں، نا خیر سے آ جائیں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس قابل ہیں، قطن نہیں، لیکن یہ اس قابل ہیں یا نہیں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بس اب خیر پڑ جائے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، کوئی اور سوال ہے؟ نہیں دیجئے گا سید کا سوال مختصراً یہ ہوگا، ٹائم بھی کافی ہے، تو یہ جیسے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو شخص وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو یہ فرمان برحق ہے۔ تو اس میں سوال میرا یہ ہے کہ معرفت امام سے کیا مراد ہے؟ کیا معرفت وقت امام وقت کا مطلب یہی ہے؟ امام کی معرفت کا مطلب یہی کہ امام کے نام کا پتہ ہو، امام کے والد کا نام کا پتہ ہو، یا امام کی تاریخ ولادت اور یہی پتہ ہو، بس یہی معرفت امام ہے؟ کیا ہم یہاں تک محدود ہیں؟ یہ آپ سب کے سمجھانے کے لیے سید اسے بخوبی جانتے ہیں، میں مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ فرمان کسی بندے کا نہیں، یہ بشر کا نہیں۔ سرکار نے فرما دیا ماتا بلم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جہالہ نہیں فرمایا، جاہلیہ۔ جہالت اور ہوتا ہے، جاہلیت اور ہوتا ہے۔ جہالت کا مطلب ہوتا ہے لا علمی، جاہلیت کا مطلب ہے، تیرے چھٹے امام نے فرمایا انکار، کفر اور شرک۔ یعنی فرما دیا گیا جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ انکار کی موت مر گیا، وہ کفر کی موت مر گیا، وہ شرک کی موت مر گیا۔ میں اس سارے سینیریوں کو صرف سبمٹ کر کے میرا سید، میرا واجب الاحترام، میرا قابل قدر، میرا نقوی بخاری خون، میں ایک جملے سے جواب دینا چاہوں گا۔ معرفت کی تلاش کے لیے ہمیں امیر کائنات کے دور کی طرف نہیں جانا، چونکہ ہم کربلا بہت سن چکے ہیں، سیدھا کربلا چلتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ کٹھے مل کے چلتے ہیں کربلا۔ ایک طرف صاحبان معرفت ہیں، ایک طرف بغیر معرفت والے ہیں۔ فرق ان میں کیا ہے؟ جو بغیر معرفت والے ہیں، صاحبان معرفت ہیں، ان میں مشترکہ پہلے چیزیں بتاتا جاؤں۔ دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دونوں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مگر علی ولی اللہ کی حقیقت یہ جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ، وہ جتنے بھی کھڑے ہیں حسین کا مقام جانتے ہیں، حسین کے باپ کو بھی جانتے ہیں، حسین کے پاک گھر کو بھی جانتے ہیں، حسین کی پاک اماں کو بھی جانتے ہیں، حسین کے پاک نانا کو بھی جانتے ہیں، ساری معرفت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ جو ظاہری معرفت کہی جاتی ہے مگر حقیقی معرفت نہیں رکھتے۔ وہ حسین کو تول رہے ہیں دولت پر، دنیا پر، مال پر، جبکہ یہ جو کھڑے ہیں یہ حسین کو تول رہے ہیں حسین پر۔ یہ معرفت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ جو بھی، مہربانی سید اعلیٰ، وہ جو بھی ہیں، وہ کوئی رائے کی جاگیر کا لالچی ہے، کوئی کتنی زمینوں کا لالچی ہے، کوئی کتنے مال کا لالچی ہے، وہاں یہ کھڑے ہیں۔ حالانکہ کلمہ گو بھی ہیں مگر معرفت نہیں ہے۔ جو معرفت ہے ان کو کہہ رہے حسین جاؤ جاؤ جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، یہ دیتا ہوں جاؤ، کہا نہیں جائیں گے، کہا یہ دیتا ہوں جاؤ، کہا نہیں جائیں گے، کہا یہ دیتا ہوں جاؤ، کہا نہیں جائیں گے، کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا شرطوں پہ تھوڑا مانا تھا، معرفت واجب ہے۔
تجھے شرطوں پہ نہیں مانا تھا، تیری معرفت واجب ہے، شرطیں نہیں، کچھ نہ دے تجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ معرفت ہے۔ اور دیکھو جنت دینے لگا ہوں، ایسی جنت چاہیے ہی نہیں جو آپ اپنے سوا کچھ اور دیں۔ میں بسم اللہ کروں سرکار، مہربانی چاہیے سرکار، اپنے علاوہ اگر کوئی جنت دیتے ہیں، سوری ٹو سے we will not accept، ہم نہیں قبول کرتے، معافی دے دیجئے، وہ جنت نہیں چاہیے۔ اور جنت دیتا ہوں جو حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، مرغ مسلم بھی ہیں، دودھ کی نہریں بھی ہیں، شہد کی نہریں بھی ہیں۔ کہا مولا نہ دودھ چاہیے نہ شہد کی نہر چاہیے، مولا ہم کھانے کے لیے تھوڑا پیدا ہوئے تھے، ہم تو تیرے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ معرفت ہے، سید خادم حسین شاہ یہ معرفت ہے۔ معرفت یہ ہے کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے۔ کوئی صلہ مانگو، تم میں سے کوئی ایسا ہو جو سوال کرے تمہیں بعد میں پتہ ہے کفن بھی کسی نے نہیں دینا، کہا پرواہی نہیں، دفنائے گا بھی کوئی نہیں، کہا پرواہی نہیں۔ پھر کہاں ہوگے؟ کہا جہاں آپ ہوں گے۔ جدا نہ کیجئے گا کا مطلب ہے جہاں آپ ہوں گے۔ دیکھو کیا کمال ہے، آج معرفت رکھنے والا اور نہ رکھنے والا دونوں اپنے گھر میں 72 کو رکھتے ہیں، دونوں اپنے گھر میں 72 کو رکھتے ہیں، مجبوری ہے 72 ان کے لیے، جاتے جاتے 72 کو ساتھ لے جاتے، مجبوری ہے 72 ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ ہے معرفت کا معیار۔ ان معرفت کے پیچھے سید ایک ہی چیز چھپی ہے، بے لوث پن، لالچ سے پاک، طلب سے بے نیاز۔ معرفت کا کمال یہ ہے، سب سے بڑا کمال یہ ہے، حجت خدا کا وفادار، حجت خدا کے ساتھ محبت بے لوث، اطاعت کا معیار اعلیٰ، کیونکہ کہا گیا آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، کہا گیا اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ بات کا نچوڑ اولی الامر پہ آتا ہے۔ اللہ کافی تھا نا، آتی اللہ کافی تھا، کہا نہیں و آتی رسول، رسول کافی تھا نا، آتی اللہ و آتی رسول کافی تھا، کہا نہیں و اولی الامر، اور بس جب اللہ آگے اللہ کے علاوہ کوئی ہے، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، کہا نہیں، اللہ کہتا ہے میں خود کافی نہیں، محمد کو ساتھ رکھو۔ محمد سے پوچھا بس تو اور تیرا اللہ کافی ہے، کہا نہیں میں بھی ادھورا، اللہ بھی ادھورا، حجت کو ساتھ رکھو۔ یہی کربلا تیرے لیے بہت بڑی درسگاہ ہے، حجت کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت، حجت کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ کربلا تیرے لیے بہت بڑی درسگاہ ہے، کچھ نہ کچھ شاید عرض کر پایا، اچھا لگے تو قبول کیجئے، نہ لگے میرے طرف لوٹا دیجئے گا۔